اور سپریم کورٹ میں ایک کیس جو ہے وہ ملٹری کورٹس کا پینڈنگ ہے. مجھے کسی دوسری سائٹ نے بھی اپروچ کیا کہ آپ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ پروسیکیوشن سائٹ سے دیکھ لیں, تو میں نے فوری طور پر کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے. میرے پاس کچھ عرصہ پہلے آج کل پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کا ایک بدقسمت سے واقعہ ہوا, تو دیکھا کہ لوگوں کو بہت سے ملٹری کورٹس کی باتیں چل پڑی اور سپریم کورٹ میں ایک کیس جو ہے وہ ملٹری کورٹس کا پینڈنگ ہے. تو میں ممکنہ طور پر چند ان لوگوں کی نمائندگی کرنے جا رہا ہوں جو کہ اس بدقسمت وقوعے میں ممکنہ طور پر ان پہ الزام ہے کہ وہ بھی کسی نہ کسی حد تک شامل تھے. تو ملٹری کورٹس کا سوال آ گیا, تو مجھے کسی دوسری سائٹ نے بھی اپروچ کیا کہ آپ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ پروسیکیوشن سائٹ سے دیکھ لیں, تو میں نے فوری طور پر کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسا وکیل, اب میں پھر رول آف لا کی بات کر رہا ہوں کہ ملٹری کورٹ از نو کورٹ, بیکاز اس میں رائٹ آف فیئر ٹرائل جو ہے وہ ہمیں عام حالات میں دیکھا گیا کہ ہمیں رائٹ آف فیئر ٹرائل جو کہ گارنٹیڈ ہے وہ نہیں مل سکتا. تو جب ہم نے یہ کہا تو ہم نے کیوں کہا, چونکہ ہم تصور کرتے ہیں کہ ہم آفیسر آف دا کانسٹیٹیوشن ہے, ہم نمائندے ہیں آئین پاکستان کے, کیونکہ اور پھر ہم نے کہا کہ ہمیں آئین سب سے سپریم ہے, ایک ایسی دستاویز ہے جو کہ ہم نے مشترکہ طور پر فیصلہ کیا کہ یہ اسی طریقے سے چلے گے. پھر ہم نے نمبر 2 پہ دیکھا دوسری چیز کہ آفیسر آف دا لا ہے, تو ہم نے آفیسر آف دا لا کو جیلسلی گارڈ کیا کہ جی میں نے اپنے آپ کو جو آئین اور قانون کہتا ہے اس پہ سختی سے عمل پیرا کرنا ہے. تو پھر یہ چیزیں واپس بعد میں آ گئی رول آف لا پہ اور سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن پہ کہ جی رول آف لا میرے لیے مقدم ہے بطور وکیل, اور سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن آئین میرے لیے سب سے زیادہ مقدم ہے, اور میں نے اپنے آپ کو اگر کسی چیز کے تابع کرنا ہے اوپر اللہ کی ذات کے بعد, تو بطور وکیل اور بطور شہری میں نے اپنے آپ کو تابع کیا آئین کے, اور اس کے بعد تابع کیا قانون کے, اور بطور وکیل سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو اس کا نمائندہ مقرر کیا اور کہا کہ جو آئین اور قانون کہتا ہے میں نے اس کو جیلسلی گارڈ بھی کرنا ہے, میں نے اس کو ریپرزنٹیشن بھی اسی کی بنیاد پر کرنی ہے اور اسی کی بنیاد پر آگے لے کے چلنا ہے. یہ ہے جنرل ساری چھوٹی چھوٹی باتیں عام حالات میں کہ ہمارے اوپر بطور وکیل پابندیاں کیا ہیں, ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. ہم نے معاشرے میں رول آف لا کا پرچار اور شعور دینے سے پہلے اپنے آپ کو رول ماڈل بنانا ہے, اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسے راستے پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ ہمیں دیکھ کے جیسے ہم عمل کرتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ عمل کرنے کی کوشش کریں اپنی زندگی میں. اب اس کی جو اہمیت ہے وہ کسی معاشرے میں کیا ہے, آپ بڑی آرام سے بڑے دھیان سے اس چیز کو سمجھ لیں کہ قانون مغرب میں بھی قانون ہی ہے, اور جن لوگوں نے یہاں پہ سارے ہمارے لائرز نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پڑھا ہے, جب آپ آئین کو پڑھیں نا کہ اگر ملک ایسے چلتا ہے تو آپ کو جنت کے نظارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یار آئین میں تو یہ چیزیں اتنی خوبصورت لکھی ہیں اور قانون تو اتنا خوبصورت لکھا ہوا ہے کہ اگر اس طرح ملک چلے گا تو یہاں پہ تو دودھ اور شہد کی نہریں بہتی نظر آنی چاہیے, تو ہمیں نہیں نظر آتی. کیوں نہیں نظر آتی؟ اس کی بڑی ایک ہی سمپل سی بنیاد ہے کہ there is a very weak rule of law in Pakistan and there is a very weak supremacy of the constitution, یعنی کہ قانون انتہائی غیر مؤثر اور آئین غیر مؤثر کمزور طریقے سے ملک میں نافذ ہے. ایک دستاویز پڑی ہوئی ہے جو کہ کمزور طریقے سے نافذ ہے. اب اس کو نافذ کس نے کرنا ہے؟ ممکنہ طور پر نافذ انہی تمام لوگوں نے کرنا ہے جو اس کے ذمہ داران ہیں. ایگزیکٹو نے کرنا ہے, لیجسلیٹو باڈیز نے کرنا ہے, مؤثر قوانین بنانے ہیں, شہریوں نے اس کو مؤثر کرنا ہے, شہریوں نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. تو ہمیں ایز اے کلیکٹیو رسپانسبلٹی لائرز کو سب سے پہلے پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں وکلاء ہو گئے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں وکلاء ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے چند سال پہلے ہم نے لائرز موومنٹ چلائی اور پرچار ہی صرف ایک لائن کا کیا, رول آف لا سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن, رول آف لا سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن. باتیں ہم نے بہت زیادہ کی, ہمیں اتنی جد و جہد کی, وکلاء شہید ہوئے, وکلاء کے گھروں میں چھاپے پڑے, وکلاء کی گرفتاریاں ہوئی. مقصد سامنے رکھا کہ کیا ہم اپنی ایک آزاد عدلیہ لے پائیں گے؟ بدقسمتی سے نہیں لے پائے. کیا ہم آئین پر عمل داری کرا پائیں گے؟ بدقسمتی سے نہیں کرا پائے. کیا قانون کی عمل داری اس ملک میں ہوگی؟ بدقسمتی سے ہم نہیں کرا پائے. کیوں نہیں کرا پائے؟ چونکہ ہم بحیثیت برادری بھی جو ہے وہ نیٹو بن کے رہ گئے ہیں.
नेटो जब मैं कहता हूं तो कहता हूं नो एक्शन टॉक्स ओनली, यानी कि हम बातें बहुत ज्यादा करते हैं और जब असल काम करने की बारी आती है तो हम काम नहीं कर पाते। तो मेरी ये जो गुफ्तगू का इब्तदाई मरहला, जिसमें मैं एक आम हालात में एक अच्छा वकील होने की बुनियाद, उसकी तारीफ, उसकी जिम्मेदारियां बयान इसलिए कर रहा था कि जब तक हम अपनी ज़ात में तब्दीली इंडिविजुअल लेवल पे बतौर वकील नहीं लेके आएंगे, ये मुमकिन नहीं है कि हम कोई बात किसी जगह पे करें और हमारी बात में ज़रा सी भी तासीर हो, वो असर नहीं हो पाएगा। वो तकरीर की हद तक, वो ऐसे जनरल एक सेशंस की हद तक बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, लेकिन वो पायदार तरीके से जो है वो काम नहीं बन पाएगा। तो हमारे ऊपर रूल ऑफ लॉ की जो इम्प्लीमेंटेशन है और जो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इसी तरह मुमकिन होगी मेरी राय में कि सबसे पहले वकला अपने अपने इनफरादी जिम्मेदारियों को इतने अच्छे तरीके से निभाएं कि पूरे का पूरा मुआशरा उनको देख के रश्क करे, उन पर फख्र करे, और वो अपने अपने सराउंडिंग्स में, अपने गिरदोनवा में लोगों को इस तरीके से शऊर दें और इस तरीके से तरबियत दें कि वो बेहतर गुजार सकें।